ہو تم یہ ہو. اور یہ لوگ کیا ہیں بیچارے, ان کو دیکھو ان کی تحریروں سے, اللہ معاف کرے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کی بات نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اور سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا, حضرت آدم کے توبہ کی قبولیت کا ذکر کیا ہے, اور فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے, ان کلمات کو جب انہوں نے کہا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. اللہ توبے کو قبول کرنے والا ہے. سورہ اعراف میں وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ جو کلمات آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے تھے. وہ کلمات کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ اعراف کے اندر, انہوں نے, آدم نے یہ کہا اور حوا نے بھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور ہم نے غلطیاں کی. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اگر ہمیں تو معاف نہیں کرے گا اور ہمارے پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہ وہ کلمات تھے دعا کے جو رب نے آدم کو سکھائے تھے اور آدم نے کہے تھے, تو آدم کی وہ دعا قبول ہوئی تھی. نہ کہ انہوں نے یہ کہا عرش کے پائے پہ تھا لکھا ہوا, جیسے قوالی ہمارے ہاں خوب ڈھولک بجا بجا کے گاتے ہیں. حرام ہے اس طرح کے اتہام, یہ موضوع اور ضعیف اور گڑی ہوئی روایات ہیں جس کو یہ جیسے شیخ الحدیث زبدۃ الاماثل فخر الموجودات پتہ نہیں اور منشودات پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں, اور حکیم الامت اور پتہ نہیں کون سے امت اپنی کتابوں کے اندر علم غلم رکھ دیا ہے. میرے بھائی ایسی خرافات کتابوں کو چوراہوں پہ رکھ کے آگ لگا دو اور صحیح صحیح احادیث کے اوپر عمل کرو, قرآن کے اوپر عمل کرو. ایسی کتابوں کو, علم غلم کتابوں کو چھوڑو. آخری سوال کر رہے ہیں ماشاءاللہ, کہہ رہے ہیں عورت کے لیے قبر کی زیارت اور قبر پر دعا مانگنا جائز نہیں ہے, مگر بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کی تھی اور دعا بھی مانگی تھی, اور ایک ملا اس بات کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور ایک ثابت کرتے ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ وضاحت فرمائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن کی قبر پر گئی تھی, انہوں نے یہ بھی کہا تھا چونکہ تو میرے پاس مرا نہیں ہے, میں تیری موت کے وقت موجود نہیں تھی, اس لیے میں آئی ہوں تیری قبر کے پاس. تو اعزا اور اقارب اور رشتہ دار, اس میں یہ بات کا ذکر نہیں ہے, اور اس میں اعزا اور اقارب, باپ ہے, شوہر ہے, اس کی قبر پر عورت جا سکتی ہے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے, لیکن کثرت کے ساتھ جانا یہ حرام ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں, ایسی عورتوں پر. اور غیروں کی قبروں پر بہرحال جانا جائز نہیں ہے, حرمت اپنی جگہ باقی ہے. لیکن اگر اعزا ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, داماد, شوہر ہے, تو اس کی قبر پر جا سکتی ہے, بس وہ بھی کبھی کبھی, یہ نہیں کہ ہمیشہ جا کر کے وہیں بیٹھی رہے. امید ہے کہ آپ ان سوالوں کا جواب ضرور دیں گے. سوالات اور بھی پوچھنا چاہتے تھے مگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے, لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ان کا جواب دے دیں. اچھا, ایک سوال یہ ہے کہ LIC لائف انشورنس کے بارے میں کچھ بتائیں, کیا یہ جائز ہے؟ بعض علماء کے نزدیک زمانے کے مطابق جائز قرار دیا گیا ہے. وہ زمانے کے علماء ہوں گے بھائی, وہ زمانے کے اعتبار سے ہر چیز جائز قرار دیتے ہیں. چلو تم ادھر کی جدھر ہو ہوا کی, تو وہی کر رہے ہیں. لائف انشورنس ہو یا فکس ڈپوزٹ ہو یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوں, یہ تمام سے. سود بہرحال حرام ہے, وہ کسی بھی نام کے اوپر لیا جائے, سود حرام ہے کسی بھی نام پر لیا جائے. اچھا جناب, ہمارے یہاں پر مسجدوں میں صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھتے ہیں, کیا یہ عمل صحیح ہے؟ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھنا, درود پڑھنا ہم مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اپنے نبی کے اوپر درود بھیجو, یعنی رحمت کی دعا کرو اور ان کے اوپر سلام پڑھو. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام گئے, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو ہمیں سلام پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا, یعنی التحیات میں جب معراج میں اللہ کے نبی گئے تھے تو وہاں سلام پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوا تھا, تو سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ السلام علیک ایھا النبی. ہم نماز میں پڑھتے ہیں, پانچوں وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں, فرض میں پڑھتے ہیں, سنتوں میں پڑھتے ہیں, نفلوں میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, ہمیشہ سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھتے ہیں, بلکہ اس کو واجب قرار دیا گیا ہے. اگر آپ تحیات نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی.
ہے کہ نہیں ہے یہ مسئلہ؟ تو سلام تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے تو سلام پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے، لیکن آپ کے اوپر رحمت کی دعا کیسے کی جائے، جس کو درود ہمارے زبانوں میں کہا جاتا ہے، جیسے صلاح ہے تو اس کو نماز کہتے ہیں، ایسے صلاح یہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو رحمت کی دعا آپ کے اوپر کیسے کی جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو، کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود پڑھا کرو، یہی درود ہے، تو یہی درود پڑھنا چاہیے. اچھا، اب رہا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. اب وہ ہے نہیں، یہ جو ٹون لگائی جاتی ہے جناب، اصل میں یہ پرانی عادت تھی ہماری. بہرحال آپ لوگ کبھی کبھی یاد آ جاتی ہے، وہ باتیں یاد آتی ہیں، وہ زمانہ یاد آتا ہے نا. تو یہ جو کرتے ہیں ان سے کہو کہ اگر تم اپنے باپ کے پاس جا کے کہو اے بابا سلام، اتنا ہی کہو گے کھینچ کے تماچا مارے گا. اب کم بخت، ابے سلام کر، السلام علیکم، سیدھی سی بات ہے. یہ گاگا کر کے کون سا سلام ہے بھائی؟ ہیں یہ گاگا کر کے سلام پڑھا جاتا ہے؟ میرے بھائی، نہ صحابہ کرام نے اس طرح کا پڑھا، نہ تابعین نے پڑھا، نہ تبع تابعین نے پڑھا. دیکھیں اصل میں منہج جو ہوتا نا، منہج یعنی دین کا جو منہج ہے سلف کا، صحابہ کا، یہی ہمارے نزدیک اصل ہے. یعنی وہ راستہ جس راستے پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی، صحابہ کرام چلے، تابعین، ائمہ سب چلے، وہی ہمارا راستہ ہے. ہم ان راستوں سے جو بھی ہٹیں گے وہ باطل راستہ ہے، خرافات کا راستہ ہے. تو ہمیں کسی بھی دینی معاملے میں یہی دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے نبی نے اس طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس کا طریقہ بھی بتلایا کہ نبی پر سلام بھیجو تو بیٹھ کر کے. اللہ نے اپنے نبی کے اوپر سلام پڑھنے کا حکم دیا تو کتنے ادب اور احترام سے التحیات میں اس کو رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا. اور یہ گستاخ جو ہے تھوڑا سا ترچھا ہو کر کے، تھوڑا سا کعبے سے تھوڑا سا ترچھا ہو کے، جانتے ہیں یہ ترچھائی میں کیا ہے؟ یہ ترچھائی میں نجف اشرف آتا ہے عراق، ترچھائی میں نجف اشرف بغداد آتا ہے، اس کی طرف رخ کر کے یہ جو ہے سلام پڑھتے ہیں. یہ سب گمراہیت ہے، ضلالت ہے. اور جس کو دیکھ کر کے ہمارے ملکوں میں ہندوؤں نے اب وہ کیا کہتے ہیں، آرتی اور گھنٹے ونٹے بجاتے ہیں. انہی لوگوں کی وجہ سے فتن و فساد پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے کوئی چلاتے ہیں 9 8 7 8 بجے رات تک، حرام ہے اس طرح سے، اللہ کے نبی کی توہین ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی ہے؟ اول چیز یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اس سے دور رہنا چاہیے. اگر یہ سنت ہوتی تو اللہ کے نبی یہ طریقہ بھی بتلا کے جاتے. اور پھر آپ یہ سوچیں کہ صحابہ کرام، اب عربی میں ہمیں سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا نا، السلام علیکہ ایھا النبی. اللہ کے نبی تو اردو نہیں جانتے تھے. اب تم اردو میں پڑھ رہے ہو، کوئی بنگالی میں پڑھ رہا ہے، کوئی جاپانی میں پڑھ رہا ہے، کوئی انگریزی میں پڑھ رہا ہے، کوئی روسی زبان میں پڑھ رہا ہے، کوئی پشتو میں پڑھ رہا ہے، کوئی ہندی میں پڑھ رہا ہے، کوئی تامل میں پڑھ رہا ہے. اور کیرلا والوں کی زبان تو دنیا ہی نہیں جانتی ہے الا اس کے کہ کیرلا ہی کے، وہ تو بہت مشکل ہے. تو اللہ کے نبی یہ سب جانتے تھے. سب خرافات ہے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست. سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے دور رہیں. اچھا، اس کی دلیل کوئی بھی قرآن و سنت نہیں. بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، ان تینوں فرقوں میں ناجی کون ہے؟ اگر صرف اہل حدیث ناجی ہے تو بریلی دیوبندی کیوں غیر ناجی ہیں؟ آپ ہی نے فیصلہ کر دیا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، تو مجھے فیصلے کرنے کا موقع بھی نہیں رہا. بہرحال لیکن جو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نیاز اور فاتحے، پہلے ایک پارٹی سے نپٹ لوں، بریلی جو پارٹی ہے اس سے نپٹ لوں پہلے، جو یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی قطب الاقطاب، غوث اور پورے سب کچھ ہیں، یعنی سمجھیے کہ بلکہ وہ تو اللہ ہی کے درجے میں رکھ لیا گیا ہے ان کو. ہاں وہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، ملفوظات جو مغلظات ہیں بریلی کی، احمد رضا خان صاحب کی، اس کے اندر تو ان کو اللہ ہی کے درجے پہ رکھا گیا ہے. نبی تو کسی کھاتے میں نہیں رہے، کسی کھاتے میں نبی کو انہوں نے نہیں رکھا. تو وہ اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب کہتے ہیں کہ
اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ اہل سنت کی پہچان، اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ نام ہے اہل حدیث۔ اہل سنت ہی کو اہل حدیث کہتے ہیں، جن کو بدعتی لوگ گالیاں دیتے ہیں، بدعتی جو ہے، اور دوسرے لوگ، یعنی مختلف، وہ پورا چیپٹر ہے بدعت کی اور سنت کی پہچان والوں کی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے تو یہی کہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل حدیث ناجی نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ اس دنیا میں اور کون حق پر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اہل حدیث جو ہے نا، اہل حدیث یہ جو نام ہے، اس نام کے چکر میں نہ پڑیں۔ نام کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ یہ آپ اپنے آپ کو سلفی کہہ لیں یا اپنے آپ